انٹرا پارٹی الیکشن درست تھے یا نہیں، بلے کا نشان رہے گا یا ختم شد؟ تمام نظریں پشاور ہائی کورٹ پر جم گئیں۔ ریٹرننگ افسروں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں کارگر ثابت ہوں گی یا نہیں؟ لاہور ہائی کورٹ میں اپیلیٹ ٹریبونل تشکیل دے دیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل عدلیہ کے ہاتھ۔ پاکستان تحریک انصاف نے بقا کی جنگ کے لیے تمام کشتیاں جلا دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل بلے کے نشان اور انٹرا پارٹی الیکشن سے جڑ گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کے انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کے انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر جسٹس اعجاز خان نے سماعت کی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل اسکندر محمد نے دلائل کا آغاز کیا تو جسٹس اعجاز خان نے استفسار کیا، کیا سپریم کورٹ نے کوئی ایسا آرڈر دیا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا حکم پورے ملک کے لیے ہوتا ہے؟ اخبار میں پڑھا تھا، کیا ایسے کوئی حکم ہے بھی؟ وکیل اسکندر محمد نے جسٹس اعجاز خان کے سوال پر جواباً کہا، سپریم کورٹ نے آروز سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا تھا۔ پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ یک طرفہ کارروائی کے تحت فیصلہ معطل کیا گیا اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیس میں انٹرم ریلیف دیا گیا۔ اس کیس میں تو اس کے بعد کچھ بچا ہی نہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا، ہمیں سنا ہی نہیں گیا، حالانکہ الیکشن کمیشن اس میں فریق تھا۔ پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کیا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ایسا فیصلہ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اختیارات پر سوال اٹھائے گئے، کہا گیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ اسکندر محمد نے کہا، الیکشن کمیشن کو سنے بغیر حکم امتناع جاری کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت اس کیس میں فریق ہی نہیں ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت نے ضمنی درخواست جمع کرائی کہ اس آرڈر میں تصحیح کی جائے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم فریق ہی نہیں ہیں۔ وکیل کا دلائل میں مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے۔ عدالت کا 26 دسمبر کا آرڈر یک طرفہ ہے۔ پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی، ایک بار ایک عدالت کو آپ نے چوز کیا تو پھر دوسری عدالت نہیں جا سکتے۔ عدالت کی چوائس سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں۔ جسٹس اعجاز خان نے استفسار کیا کہ اس کیس میں درخواست گزار پارٹی سے کوئی موجود ہے تو وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یہ خبر تو پورے دن نیوز چینل پر بھی چلی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہے۔ ہماری استدعا ہے کہ 26 دسمبر کا آرڈر واپس لیا جائے۔ نگران صوبائی حکومت نے کیس میں فریق بننے سے انکار کر دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا، ہمارے لیے تمام جماعتیں برابر ہیں، ہمارا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں، نام حذف کیا جائے۔ اگر ہمیں نوٹس جاری کیا جاتا ہے تو پھر عدالتی معاونت کریں گے۔ جس پر جسٹس اعجاز خان نے استفسار کیا کہ کیا وفاقی حکومت کا بھی یہی موقف ہے تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جی ہمارا بھی یہی موقف ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل سننے کے بعد نظر ثانی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے مستقبل کا دار و مدار اس فیصلے سے وابستہ ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آ گیا تو پاکستان تحریک انصاف کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اگر مخالفت میں آیا تو پی ٹی آئی سپریم کورٹ جائے گی۔ دوسری طرف عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کے ریٹرننگ افسروں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ لاہور کے اپیلیٹ ٹریبونل میں 20 سے زائد اپیلیں دائر ہو چکی ہیں۔ لاہور، کراچی، کوئٹہ اور دیگر شہروں میں بھی اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ برقرار ہے۔ حلقہ این اے 234 سے آزاد امیدوار فدا محمد نے آر او کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ آر او نے تائید کنندہ کے دستخط میں فرق ہونے پر کاغذات مسترد کیے تھے۔ این اے 99 اور پی پی 107 کے امیدوار عمر فاروق کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی۔ عمر فاروق نے کہا کہ ریٹرننگ افیسر نے سیاسی بنیادوں پر کاغذات نامزدگی مسترد کیے۔ حلقہ این اے 248 سے پی ٹی آئی امیدوار ارسلان خالد نے ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ آر او نے ایم کیو ایم کے کیسر پٹیل کے اعتراض پر ارسلان خالد کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے تھے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 236 سے پی ٹی آئی امیدوار عالمگیر خان نے الیکشن ٹریبونل میں اپیل دائر کر دی۔
ریٹرننگ افسر نے عالمگیر خان کے ٹیکس کی عدم ادائیگی پر کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے۔ واضح رہے، لاہور ہائی کورٹ میں 9 اپیلٹ ٹریبونل تشکیل دیے گئے ہیں۔ عروض کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ جن امیدواروں نے الیکشن ٹریبونل میں اپیلیں کی ہیں، قوی امکان ہے کہ انہیں ریلیف مل سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رکھا جا سکے۔